الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. گرامی صدر کانفرنس، اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل حضرت مولانا امجد خان صاحب، خطیب بے باک حضرت مولانا قاضی متی اللہ صاحب، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح رواں حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب، دیگر اکابر علماء کرام، آج کے اس کانفرنس میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج پوری پاکستان میں اور کل بھی یوم آزادی پاکستان منایا جا رہا ہے۔ ہم نے آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پلیٹ فارم سے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اس عزم کے ساتھ کہ یہ جھنڈا ہمیشہ سربلند رہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب پوری قوم اس قومی پرچم کے سائے تلے ہیں، لیکن اس قومی پرچم کی عزت، اس کی بلندی اور وقار اور عزت کب ہوگی؟ جب اس ملک میں وہ نظریہ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان قیام عمل میں آیا، وہ نظریہ کیا تھا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بانی پاکستان یا بانیان پاکستان نے ایک بار نہیں، تکرار کے ساتھ بار بار یہ کہا، سن 1937 سے لے کر سن 1947 تک، 14 اگست سن 1947 کو پاکستان وجود میں آیا
اور اس سے پہلے 10 سال مسلسل 37 سے لے کر 47 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار تکرار کے ساتھ 101 بار اپنے تقاریر میں کہا اور کہا کرتا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا۔ اور پھر 14 اگست سن 1947 کے بعد دنیا سے رخصت ہونے تک 14 بار انہوں نے مختلف مقامات پر انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا۔ اور ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان کا دستور جب قرآن موجود ہو تو کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ اور یہ بات یا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھی گئی ہے، آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس پاکستان کو اسلامی پاکستان کہا گیا، جو اسلام کے نام پر قیام وجود میں آیا، آج اس پاکستان میں اگر مظلوم ہے تو صرف اور صرف اسلام مظلوم ہے۔ اس پاکستان میں اگر زیر عتاب ہے تو دینی مدارس زیر عتاب ہے۔ اس پاکستان میں اگر کھلواڑ کیا جا رہا ہے تو ختم نبوت کے عقیدے سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ 78 سال گزر گئے، 78 سال آج اس ملک میں نام کا اسلام تو ہے، لیکن حقیقی عملی نظام کی صورت میں اسلام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ اسلام نظام کی صورت میں کہاں، خواہ وہ عدالتی نظام ہو یا حکومت چلانے کا نظام ہو، وہاں تو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بچپن میں جب ہم سکول پڑھتے تھے، پرائمری سکول اور مڈل پڑھتے تھے، تو اس سے پہلے ہم ترانہ گاتے تھے، قومی ترانہ، اور ترانے کے بعد ہم 2 نعرے لگاتے تھے۔ ایک نعرہ یہ اسلام زندہ باد، دوسرا پاکستان پائندہ باد۔ آپ بتائیے، آپ نے گزشتہ 40 سال میں کسی بھی حکمران کی ایوان میں، ایوان اقتدار میں، ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کی ایوانوں میں کبھی بھی آپ نے اسلام زندہ باد کا نعرہ سنا ہے؟ کیوں؟ اسلام تو نافذ نہیں کر سکتے، اسلام کا نعرہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ میں قاضی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2 ریاستیں ایسی ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، جس کی بنیاد میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ انہوں نے بات کی ایک ریاست مدینہ، نمبر 2 پاکستان۔ لیکن ریاستی مدینہ میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں مسجد کی تعمیر ہوئی، اور اسلامی فلاحی پاکستان میں جس کی بنیاد میں کلمہ اور اسلام کا نعرہ ہے، یہاں مساجد کو گرائے جاتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں۔ اور ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے قربانی دوں، میں اس وقت آپ کے لیے قربانی دوں گا۔ یہ میری بات ہے، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، پھانسی کے لیے میں تیار ہوں۔ میں اس وقت آپ کے ساتھ پاکستان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا جب اسلام پاکستان میں زندہ باد ہو۔
جب قرآن پاکستان میں زندہ باد ہو، جب شاعر اسلام محفوظ ہو اور قرآن اور دینی مدارس اور مساجد محفوظ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس ملک میں سینما محفوظ ہے، آج اس ملک میں سینما محفوظ ہے، آج اس ملک میں ہیرا منڈی جیسے طوائف محفوظ ہے، آج اس ملک میں فحاشی اور عریانی کی تیٹر کو سپورٹ اور حفاظت حاصل ہے۔ لیکن اگر آج تحفظ حاصل نہیں ہے، اگر آج محفوظ نہیں ہے، تو یا تو مدرسہ محفوظ نہیں ہے، یا مسجد محفوظ نہیں ہے، یا قرآن محفوظ نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے، آپ خود دیکھیے، میں جھنڈا لہرانے میں اس ملک کے ساتھ ہوں۔ ایک بات ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کان کھول کے سن لے، ہم کسی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے، کسی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے، خواہ وہ صدر کے نام سے جتنے بڑے ایوان میں بیٹھا ہو، خواہ وہ وزیر اعظم کے نام سے کتنے بڑے ایوان اور ہاؤس میں بیٹھا ہو، کیا وہ جرنل کے نام سے جی ایچ کیو میں تشریف فرما ہو، یا وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے نام سے ہو، ہم اس کی خوشنودی کے لیے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہراتے ہیں۔ ہم مولانا شبیر احمد عثمانی کی روح کو خوش کرنے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے پاکستان کا جھنڈا ہم لہراتے ہیں۔ ہمیں محبت اپنے اکابرین سے ہے، ہمیں محبت اپنے اکابرین کی کردار سے ہے، ہمیں محبت اس خطے اور اس جغرافیے سے ہے۔ کیوں اس خطے اور اس جغرافیے سے ہمیں محبت ہے؟ کیوں؟ ہمارے اکابرین نے کہا کہ آج پاکستان وجود میں آیا، پاکستان وجود میں آیا، اب پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی حیثیت ہے۔ اب ہم نہ مسجد خود گرائیں گے، نہ کسی اور کو اجازت دیں گے کہ وہ مسجد گرائے، ہم اس مسجد کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جب اسلامی جمہوریہ پاکستان نام مسجد میں مساجد غیر محفوظ ہو، پھر تو سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر اسلامی جمہوریہ نام مسجد میں مدرسہ غیر محفوظ ہو، کیا پھر سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر اسلامی جمہوریہ نام مسجد جو پاکستان ہے، اس میں شاعر اسلام غیر محفوظ ہو، سوال اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جائز ہے۔ وہ جو لوگ اسلام کی توہین کرتے ہیں اس صورت میں کہ مساجد کی توہین کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام کی توہین کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کی توہین کرتے ہیں اس حوالے سے جو ختم نبوت کے عقیدے کی توہین اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر آپ بتائیے حکمرانوں پہ سوال اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے یا نہیں ہے جہاد؟ اگر اس جہاد کو کوئی دہشت گردی کہتا ہے، اگر اس جہاد کو کوئی دہشت گردی کہتا ہے، پھر اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد حافظ حمداللہ ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کے ترانے گاتے ہیں، ٹرمپ کے ترانے گاتے ہوئے تکتے نہیں ہو تم، جو بائیڈن کی ترانے گاتے ہوئے تم تکتے نہیں، ابراہیمی مادے کی ترانے گاتے تم تکتے نہیں، اسرائیل تسلیم کرنے کی طرف تم جا رہے ہو ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، تم تکتے نہیں، خدا کی قسم میں پیغمبر علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار۔ تم نے مذاق بنایا اس ملک کو، مذاق بنایا تم نے اس ملک کو۔ قوانین بنتے ہیں، رشوت خوری کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، سود کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، کرپشن کے خلاف قوانین بن رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی قوانین ہے؟
قوانین 78 سال سے بنتے جا رہے ہیں، لیکن دن بدن رشوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسداد رشوت کا قانون تو بن رہا ہے، لیکن رشوت خوری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ کرپشن کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن آج بھی رپورٹ یہ ہے کہ 2 سے 3 ہزار ارب روپے کرپشن ان 3 سالوں میں ہوئی ہے۔ کتنے؟ 3 ہزار ارب روپے کرپشن۔ اب آپ بتائیے، اس قوم پر کرپٹ مافیا مسلط ہے۔ کون مسلط ہے؟ کرپٹ مافیا مسلط ہے۔ اس ملک پر رشوت خور مافیا مسلط ہے۔ اس ملک پر شوگر مافیا مسلط ہے۔ اس ملک پر گندم مافیا مسلط ہے۔ پھر آپ بتائیے، اس مافیا کے ہوتے ہوئے پاکستان کیسے زندہ باد رہے گا؟ جب ملک میں چور حکمران ہو، جب ملک میں چوروں اور لٹیروں کی حکومت ہو، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ بلی کو چوکیداری دیتے ہیں گوشت کی، بلی کو آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ گوشت کی چوکیداری کرے۔ کسی نے آج تک کسی بے وقوف نے گوشت کی چوکیداری بلی کے حوالے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اور آج پاکستان کا چوکیدار کون ہے؟ چور ہے۔ آج پاکستان کا چوکیدار کون ہے؟ لٹیرا ہے۔ جب اسلام غیر محفوظ ہو اس ملک میں، قرآن غیر محفوظ ہو اس ملک میں، مسجد غیر محفوظ ہو اس ملک میں، مدرسہ غیر محفوظ ہو اس ملک میں، قوم کی بیٹی کی ناموس عزت اس کا دوپٹہ غیر محفوظ ہو اس ملک میں، پھر آپ بتائیے اس ملک کو آپ اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر کلمے کی بنیاد پر جو ملک وجود میں آیا اور 78 سال گزرنے کے بعد کلمے کا نام و نشان نہیں ہے، پھر آپ بتائیے یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں غداری؟ کیا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصور اور اس کی ذہنیت سے غداری ہے یا نہیں غداری؟ پھر قوم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کا دشمن اور غدار مولوی داڑھی اور پگڑی والے ہے یا اس ملک کے حکمران غدار ہے؟ حکمران غدار۔ آئیے مناظرہ کریں گے، آئیے مناظرہ کریں گے۔ اگر آپ نے یہ مناظرہ جیتا، پاکستان کا مناظرہ کریں گے، قرآن کی روشنی میں بھی نہیں کریں گے، پیغمبر کی روایات اور سنت اقوال کی روشنی میں بھی نہیں کریں گے، قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات کی روشنی میں پاکستان کو بنیاد بنا کر مناظرہ کریں گے۔ اگر میں نے 78 سال حکمرانوں کو اس ملک کے غداری کرتے ہوئے ثابت نہیں کیا تو میرا نام تبدیل کرو۔ بتائیے اس ملک کو کس نے 2 لخت کیا؟ اس ملک کو 2 لخت کس نے کیا؟ میں تو زندہ باد کی طرح مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا، وہ بھی اسمبلی کا ممبر تھا، کہا گیا اگر کوئی بھی ڈاکہ گیا، کیونکہ ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، جب کہا گیا کہ اگر کوئی بھی ڈاکہ گیا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، مفتی محمود وہاں پہنچا۔ مفتی محمود وہاں پہنچا۔ مفتی محمود کا پہنچنا وہاں کس مقصد کے لیے تھا؟ ذات کے لیے تھا یا اس ملک کے لیے تھا؟ وہ اس ملک کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے تھے، وہ مغربی اور مشرقی پاکستان کو پاکستان کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے، جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور تھا۔ لیکن اس ملک کو 2 لخت کرنے میں کردار کس کا تھا؟ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ پڑھیے، 4 آدمیوں کا نام ہے۔ کتنے؟ 4 آدمیوں کا نام ہے۔ اس میں ایک نام شیخ مجیب کا ہے، دوسرا نام جنرل یحییٰ کا ہے، تیسرا نام ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، چوتھا نام اندرا گاندھی کا ہے۔ کتنے نام ہو گئے؟ 4 نام۔
بتائیے ان 4 ناموں میں مفتی محمود کا نام ہے؟ ان 4 ناموں میں شبیر احمد عثمانی کی شاگردوں یا اس کا نام ہے؟ ان 4 ناموں میں بتائیے مولانا حسین احمد مدنی کی روحانی اولاد کا نام ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ نام کس کے ہیں وہ تو چھوڑیے، ایک عام مولوی بتا دے پاکستان توڑنے میں مولوی کا کردار تھا؟ نہیں تھا۔ تو پھر پاکستان کس نے توڑا؟ پاکستان ان قوتوں نے توڑا جو قومی سلامتی کی نعرے لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قومی سلامتی، قومی سلامتی۔ جنرل ایوب نے بھی قومی سلامتی کا نعرہ لگایا، جنرل یحییٰ نے بھی قومی سلامتی کا نعرہ لگایا، مرزا اسکندر نے بھی قومی سلامتی کا نعرہ لگایا، جنرل ضیاء نے بھی قومی سلامتی کا نعرہ لگایا، مشرف نے بھی قومی سلامتی کا نعرہ لگایا۔ ہر ایک کی تاریخ پڑھیے، ان حکمرانوں نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ نقصان امریکہ نے بھی نہیں پہنچایا ہے۔ اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس پاکستان کے بارے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے تصور دیا تھا۔ اب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج پر داڑھی اور پگڑی میں، شلوار اور قمیص میں، ایک بڑے چادر کے ساتھ بلوچستان کا پٹھان آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سارے داڑھی اور پگڑی والے علماء بیٹھے ہیں، یہ سارے وہ عوام ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی شہری کہتے ہیں۔ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، آئیے یہ ثابت کرے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے یا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہو۔ قائد اعظم چاہتے تھے ایک اسلامی پاکستان، قائد اعظم چاہتے تھے ایک فلاحی پاکستان۔ آج پاکستان اسلامی پاکستان نہیں ہے، آج پاکستان فلاحی پاکستان نہیں ہے، آج پاکستان ایک جنگجو پاکستان ہے۔ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ تو آرام سے بیٹھے، ہم بلوچستان میں رات کے اس وقت اس قسم کا اجتماع ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم رات کو مغرب کے 6 بجے کے بعد ہم باہر نہیں نکل سکتے، پھر صبح 6 بجے تک۔ حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے، مت نکلو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اگر مارے گئے تو پھر ریاست اور حکومت ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر آپ بتائیے حکومتی رٹ ہے؟ آپ جا کے خیبر پختونخوا کی پاٹھا باجوڑ سے لے کر مومند اور وزیرستان تک، آج میں پڑھ رہا تھا 13 اگست تک یعنی آج تک باجوڑ سے 30,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 30,000 افراد۔ اب میں نقل مکانی کر رہا ہوں بارود کے سائے میں، گولیوں کی گونج میں، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جشن مناؤ۔ کس طرح مناؤ؟ میرے بچے میرے سامنے شہید پڑے، ٹکڑے ٹکڑے پڑے، میرے گھر میں ماتم ہے، میں جنازے اور لاشیں اٹھانے میں مصروف ہوں، میں بازار میں کفن کے کپڑا خریدنے کے مصروف ہوں، تو بلوچستان میں آگ جل رہا ہے، دونوں طرف سے گولیاں اور بارود، بیچ میں عام آدمی مر رہا ہے۔ باجوڑ سے لے کر وزیرستان سے لے کر مومند اور کرم تک لوگ مر رہے ہیں، لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہے۔ یہ 2 صوبے کس طرح یوم آزادی منائے؟ دوسری ستم ظریفی یہ، جب پاکستان کا مقصد یہ تھا، آج اتنے بدقسمت ملک ہے یہ کہ آج بھی ڈیتھ سکواڈ اگر ہے بلوچستان میں، اس ڈیتھ سکواڈ نے اپنے گاڑیوں پر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس جھنڈے کے سائے تلے ڈیتھ سکواڈ تو محفوظ ہے، لیکن حافظ حمداللہ غیر محفوظ ہے، مولانا فضل الرحمان غیر محفوظ ہے، مولانا امجد خان غیر محفوظ ہے، داڑھی اور پگڑی والے غیر محفوظ ہے۔ لینڈ مافیا اس مقدس جھنڈے کی
اس مقدس جھنڈے تلے وہ محفوظ ہے، باوجود اس کے کہ وہ لینڈ مافیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ڈرگ مافیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ڈیتھ سکواڈ ہے۔ اس جھنڈے کا سہارا لے کر ریاست کی چھتری میں وہ محفوظ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن عام شہری غیر محفوظ ہے۔ اور اس ایک ملک کو مضبوط کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک معاشی استحکام، ایک سیکورٹی استحکام۔ اس ملک میں سیکورٹی استحکام بھی نہیں ہے جو امن و امان ہے، اس ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے۔ معاشی استحکام یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال میں 3000 ارب روپے کرپشن ہوا ہے۔ کتنے؟ 3000 ارب روپے کرپشن۔ بتائیے کیا یہ ملک کرپشن کرنے والوں کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک کرپشن کرنے والوں کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک عیاشی کرنے والے عیاش کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک بے حیائی اور بے شرمی کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس میں جاگیردار کی جاگیر محفوظ ہو اور مستحق غیر محفوظ ہو؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ سرمایہ دار کا سرمایہ محفوظ ہو اور قرآن غیر محفوظ ہو؟ اسلامی ملک اس کو کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آزادی تحریک کی جنگ نہیں لڑی اور انگریز سے مل کے غداری کی اس خطے کے ساتھ، ان کو سزا دیا جاتا۔ لیکن 78 سال سے وہی انگریز کا جاسوس، وہی مخبر نسل در نسل اس ملک پر 78 سال سے مسلط ہے۔ جن لوگوں نے تحریک آزادی میں جانیں دی، قربانی دی، بچوں کو قربان کیا، جلا وطن ہو گئے، دربدر ہو گئے، آج وہ بھی دربدر ہے، آج بھی دربدر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان غداروں کو سزا دی جاتی، لیکن اس وقت بھی طاقتور برٹش راج تھا۔ انگریز کی حکومتی طاقت اسٹیبلشمنٹ وہ تھا، انٹرنل اور انٹرنیشنل، جو اس کے خلاف لڑ رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی صورت میں، ٹیپو سلطان کی صورت میں، سراج الدولہ کی صورت میں، قاسم نانوتوی کی صورت میں، شیخ الہند کی صورت میں، حسین مدنی کی صورت میں، یہ آزادی کی تحریک کے وہ سپوت تھے جو انگریز کی قبضے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ انگریز ان کو غدار کہتے تھے کہ یہ غدار ہے، یہ غدر کرنے والے لوگ ہیں۔ آج اس کے روحانی اولاد جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی صورت میں، آپ کی صورت میں، میری صورت میں، آج بھی اس انگریزی ذہنیت اور راج اور سامراج کے خلاف برسر میدان ہے۔ آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی انگریز کے وفادار جو اس وقت کا اسٹیبلشمنٹ تھا، انٹرنل اور انٹرنیشنل، جو انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے، ان کے گوڑوں کو صاف کرتے تھے، وہ وفادار سمجھے جاتے تھے۔ آج بھی 78 سال سے وہی سیاہ چمڑے والے، کالی آنکھوں والے، جو انگریز کے غلام بن کے تنخواہ خور اور حرام خور 78 سال سے اس ملک پر حکمران ہے۔ اسلام کے راستے میں بھی یہ طاقت رکاوٹ ہے، جمہوریت کے راستے میں بھی یہ رکاوٹ ہے، اور قائد اعظم کے پاکستان کے راستے میں بھی یہ طبقہ رکاوٹ ہے۔ ہم آزادی منائیں گے، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ پاکستان آج قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان آج علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان آج مفتی محمود کا پاکستان نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو 73 کا آئین دیا۔ پاکستان آج علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان آج علامہ شبیر احمد عثمانی کا پاکستان نہیں ہے، بلکہ پاکستان چوروں اور لٹھیروں کا پاکستان ہے۔ ہم چور اور لٹھیرے جو 78 سال سے اس ملک پر مسلط ہے، ہم ان چوروں اور لٹھیروں کو زندہ باد نہیں کہہ سکتے، ہم اس خطے اور اس وطن کو زندہ باد کہیں گے۔ وما علینا